صلی علی پکارو، سرکار آ گئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ میٹرو ون نیوز پیش کر رہا ہے ماہ ربیع الاول، ماہ ربیع النور کے موقع پر، کہ جب درود و سلام کی گونج ہر سمت سے آپ کے کانوں میں آ رہی ہے، شرق ہو، غرب ہو، شمال ہو، جنوب ہو، اطراف و اکناف سے اٹھنے والی صدائیں درود و سلام کی صدائیں ہیں۔ تو اس فضا میں ہم یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ میٹرو ون نیوز کو اعزاز حاصل ہو رہا ہے کہ سرکار کے ولادت باسعادت کے اس مہینے میں اس پروگرام کو ترتیب دیا گیا ہے، جس کا نام ہے ذکر صلی علی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے آداب نعت کے حوالے سے، کہ نعت کے آداب کیا ہیں، نعت لکھنے کے کیا آداب ہیں، نعت پڑھنے کے کیا آداب ہیں، نعت سننے کے کیا آداب ہیں، نعت کے لیے اگر کوئی اہتمام کیا جائے تو اس کے لیے کیا آداب ہیں۔ اور اب ہم اگر کسی سے پوچھنا چاہیں کہ جناب نعت کے آداب بتائے گا کون، تو یہ بھی ایک بہت بڑا استفہامیہ جملہ ہے ہمارا کہ کون بتائے گا۔ اصل تو بتانے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، کہ جو آداب بارگاہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پاک کتاب میں یعنی قرآن کریم میں بتا رہا ہے، اس لیے کہ لوگ سمجھ جائیں، سنبھل جائیں، ایسا نہ ہو کہ ان کے سارے اعمال غارت ہو جائیں اور انہیں علم بھی نہ ہو۔ تو یہ سب ہماری اصلاح کے لیے، ہماری تعلیم کے لیے وہ قرآن کریم میں آیات آئیں کہ جن میں آداب بارگاہ رسالت موجود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہم جب وابستگان نعت کے تعلق سے بات کریں گے تو پھر ادب لازم ہو جائے گا۔ کیوں کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ اگر ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو دلیل کے طور پر ہمیں ادب کرنا ہوگا، تعظیم کرنی ہوگی، جو قرآن کریم میں بھی تعظیم بھی کرنی ہے، توقیر بھی کرنی ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم انشاءاللہ آج اپنے علماء کو ہم نے زحمت دی ہے کہ تشریف لائے ہیں، اور آج اس حوالے سے انشاءاللہ کلام فرمائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں استاذ العلماء اور ایک ایسے عالم دین ماشاءاللہ جو وقی مطالعہ رکھتے ہیں، بہت عمدہ گفتگو فرماتے ہیں، منظوم و منصور دونوں ہی حوالوں سے میں نے گفتگو سنی ہے ماشاءاللہ، اور قرآن، حدیث، تاریخ اور فلسفے کی روشنی میں بہت عمدہ گفتگو فرماتے ہیں۔ میری مراد علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب سے تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائے ممتاز و معروف عالم دین، ایک ایسے عالم دین ماشاءاللہ کہ جنہیں میں نے اس سے قبل بھی میٹرو ون پر زحمت کلام دی، تشریف لائے، آپ نے مجھے وقت عنایت فرمایا اپنے قیمتی وقت میں سے۔ بہت عمدہ عالم دین ہے ماشاءاللہ، بہت عمدہ مطالعہ رکھتے ہیں، بہت عمدہ گفتگو فرماتے ہیں، اور بہت عمدہ دلائل کی روشنی میں اپنے جوابات کو مکمل فرماتے ہیں۔ میری مراد علامہ مفتی شریف الحسنی صاحب سے تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے حوالے سے بھی بتا دوں کہ ماشاءاللہ آپ بھی استاذ العلماء ہیں، اور تدریس کے شعبے سے ماشاءاللہ باقاعدہ طور پر ایک انسٹیٹیوشن سے وابستہ ہیں اور علم کی روشنی پھیلا رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ تشریف فرمائیں ممتاز و معروف ثنا خاں، ایک ایسے ثنا خاں ماشاءاللہ جنہیں آپ متعدد سیٹلائٹ چینلز پر دیکھتے ہیں۔ میٹرو ون پر بھی ابتدا میں بھی تشریف لائے، تب بھی آپ نے انہیں یہاں پر دیکھا، اور میں گاہے بگاہے جب ان کو زحمت دیتا ہوں تشریف لاتے ہیں۔ باصلاحیت ثنا خاں ہیں ماشاءاللہ، بہت پرعزم ثنا خاں ہیں۔ محمد اسد ایوب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہی کی خوبصورت آواز میں کلام شامل کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کا آغاز ہوگا۔ بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ الصبح بدا من طلعته واللیل ضجا من وفراته اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منسوب یہ کلام پیش کر رہے تھے جناب محمد اسد ایوب۔ ناظرین محترم، آج آداب نعت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور جو معروضات تھی وہ تو میں نے ابتدا میں پیش کر دی۔ میں علامہ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب آداب نعت کا حوالہ آ جائے تو قرآن کریم سے ہمیں جو تعلیمات مل رہی ہیں، پہلے میں چاہتا ہوں اس پر کچھ روشنی ڈالیں، پھر ہم انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ فتح میں ارشاد فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں جو ضمیر کا مرجع ہے اس میں دو قول ہیں مفسرین کے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ضمیر کا مرجع جو ہے وہ اسم جلالت ہے، مراد یہ ہے کہ اللہ کی تعظیر اور توقیر کرو، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام مرجع ہیں، مراد حضور ہیں، اس میں رسالت ہے کہ تعظیم اور توقیر کرو نبی کریم علیہ السلام کی۔ اب دو لفظ استعمال ہوئے الگ الگ، ایک ہے تعزرو تعزیر سے اور ایک توقرو توقیر سے۔ توقیر کا معنی بھی تعظیم ہوتا ہے، اور تعزیر کا جو معنی ہے، تعزیر کے بارے میں علامہ ابن منظور افریقی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں لسان العرب کے اندر کہ تعزیر کہتے ہیں نصر، النصر باللسان و بالسیف، کہ کسی کی مدد کرنا زبان کے ذریعے بھی اور تلوار کے ذریعے بھی۔ اور المفردات میں امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تعزیر کہتے ہیں النصر مع التعظیم، مدد کرنا تعظیم کو ملحوظ رکھ کر۔ تو پتہ چلا یہاں میں دونوں باتیں اسی لیے ذکر کی کہ ایک تو یہ بتلانا مقصود ہے کہ تعظیم جو ہے مدد کرنی ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہو، چاہے مدد وہ قلم کے ذریعے ہو، چاہے وہ مدد زبان کے ذریعے ہو، چاہے وہ مدد تلوار کے ذریعے ہو، یعنی جو بھی شعبہ ہو ہر شعبے کے اندر اپنی امکانی حد تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنی ہے۔ ایک دوسری بات یہ بتانی مقصود تھی کہ نصر مع تعظیم ہے کہ مدد کے بھی انداز ہے نا۔ ایک مدد تو ایسی ہے کہ بڑا چھوٹے کی مدد کرتا ہے، ایک مدد ہے ساتھ والا اپنے ساتھ والے کی مدد کرتا ہے، ایک مدد یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کی کرتا تو ہے لیکن دل میں یہ سمجھتا ہے کہ جناب میں مدد کر رہا ہوں، میرا یہ ان پر احسان ہے۔ تو بتایا نہیں، مدد ایسی مدد نہیں کرنی محبوب کی مدد تو کرنی ہے، لیکن وہ مدد کرنی ہے تعظیم کے ساتھ، کہ مدد ہو اور یہ نہ سمجھو احسان نہ جتاؤ کہ تمہارا احسان ہے یا تم بڑے بن گئے، بلکہ یہ اس کو احسان سمجھو ان کا کہ یہ جو ان کی طرف سے عنایت ہوئی تم پر کہ ان کی مدد کی توفیق اللہ نے تمہیں عطا فرمائی، تم مدد کرو تعظیم کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔ تو اب یہیں سے پتہ چل گیا کہ نعت کہنا بھی، چونکہ نعت کہنا بھی حضور جان عالم علیہ السلام کی مدد ہے نا، حضور کے دین کی مدد ہے، مسلمانوں کی مدد ہے، اہل دین کی مدد دین کی مدد ہے، اور دین کی مدد سرکار کی مدد ہے۔ واہ واہ واہ۔ تب جو نعت کہنے والا ہے وہ مدد کس کی کر رہا ہے؟ وہ مدد کر رہا ہے اہل دین کی، وہ مدد کر رہا ہے دین کی، وہ مدد کر رہا ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کی۔ تو وہ مدد کے اندر کس چیز کو ملحوظ رکھے؟ تعظیم کو ملحوظ رکھے۔ ایسا کوئی کلمہ نہ ہو، ایسا کوئی لفظ نہ ہو جو سخیف ہو، جو خفیف ہو، جو مبتذل ہو، جو حضور جان عالم علیہ السلام کی شان کے جو حضور کے شان نہ ہو، ایسے ہر لفظ سے بچے۔ اور یہاں مجھے بڑی وہ پیاری مثال یاد آئی، کسی زمانے میں رئیس بھائی روضہ مقدسہ جو حضور جان علیہ السلام کا ہے، اس کے سامنے درخت ہوا کرتے تھے۔ تو وہ کرامت علی شہیدی مشہور شاعر ہیں، ان کا وہ شعر بھی ہے، تمنا ہے درختوں پہ تیرے روزے کے جا بیٹھے، کفس جس وقت ٹوٹے طائر روح مقید کا۔ تو وہ آج پڑھنے والے جو کہتے ہیں درخت تو وہاں ہے نہیں، تو آج نہیں ہے نا، توسیع ہو گئی ہے، اس وقت تھے جب شاعر نے کہا تھا۔ تو ایک مشہور شاعر تھے اطہر ہاپوڑی، وہ ایک مرتبہ پیکر علم و حکمت، امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ کی بارگاہ میں تشریف لائے، تو اپنا جو ہے کلام سنانے کی جو ہے فرمائش کی۔
استدعا کی کہ حضور میرا کلام میں نے کہا ہے تو سنیے، اعلیٰ نے فرمایا سنائیے. تو انہوں نے سنانا شروع کیا. انہوں نے اسی درختوں کے مضمون کو یوں باندھا، کہا کہ کب ہیں درخت روضہ والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. تو اب اعلیٰ حضرت نے کیا کیا، اعلیٰ نے فوراً ہی ان کو یہ کہا کہ اس کو یوں کر دیجئے، کب ہیں درخت روضہ والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے. اب یہ دیکھیں اعلیٰ نے جو اصلاح فرمائی نا، کہ ایک تو یہ کہ آپ نے مقصد یہ تھا کہ یہ الفاظ جو ہیں یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان نہیں ہیں خیمہ لیلا کے نا. مجنون تو صحیح چلے گا، خیمہ لیلا حضور کے روضے کے لیے آپ کو اچھا نہیں لگا. تو اگرچہ جو ہے اس پر کوئی سخت حکم شرعی تو نہیں ہے، لیکن چونکہ کہا کہ یہ ذرا شان کے منافی یہ ابتذال والا لگتا ہے بظاہر، تو کسی کے ذہن اس طرف جا سکتا ہے. تو کہا یہ لفظ ہٹا دیں. ہٹا کے کیا کر دیا، قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے. اور یہ دیکھیں جو شعر ہے اس کی رفعت اس کی اور بڑھ گئی، کہ ظاہری الفاظ کے اعتبار سے بھی اور معانی اور مفاہیم کے اعتبار سے بھی، کہ کہاں مجنو کا خیمہ لیلا کے سامنے کھڑا ہونا، کہاں قدسیوں کا عرش معلیٰ کے سامنے کھڑا ہونا، کیا انہوں نے بڑھایا، کیا وسعت دے دی مضمون کو. اور اسی طرح جو ہے وہ ایک اور شاعر تھے، ایک بار انہوں نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جو ہے اپنے نعت سنانے کی جو ہے وہ عرض کی، آپ نے سنائی. تو انہوں نے کہا جی میں نے کہا ہے تو پڑھنے لگے، کہنے لگے شان یوسف جو گھٹی ہے تو اسی در سے گھٹی. تو اعلیٰ حضرت نے فوراً جو ہے ان کو ٹوکا اور کہا یوں کہیے شان یوسف جو بڑی ہے تو اسی در سے بڑی. کیا ہمارے آقا مولا بڑھانے آئے ہیں، گھٹانے نہیں آئے. پتہ چلا یہاں سے کہ نعت کے اندر تعظیم توقیر کا لحاظ رکھنا ہے. کوئی ایسا کلمہ نہیں کہنا جو حضور کے شان کے منافی ہو. اسی طرح ایسے الفاظ سے بھی گریز کرنا ہے جو دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی شان کے منافی ہوں یا ملائکہ اعظام کی شان کے منافی ہوں، کہ دوسروں کی عزت کا بھی خیال رکھنا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت کا آپ کلام دیکھیں گے نا تو جہاں جہاں آپ ذکر کرتے ہیں دوسرے انبیاء کا، تعظیم ملوز رکھتے ہیں. جیسے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی. کیوں مالک، انبیاء کو عرض کریں کیا کہ کیوں مالک ہو، میرے مالک کو کیا کہنے، کہ جو ہے وہ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی. دیکھیں ادب ان کا بھی ملحوظ رکھا، اور یہاں جو ہے وہ ادب حضور کا بھی ملحوظ ہے، انبیاء کا ادب بھی اپنی جگہ پر ملحوظ ہے. اسی طرح سرکار اعلیٰ حضرت کی ایک نصیحت تمام نعت گو شعراء کے لیے، آپ کے الملفوظ میں موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ اسے لوگ نعت کہتے ہیں کہ حقیقتاً نعت کہنا بہت مشکل ہے، یہ حقیقتاً تلوار کی دھار پہ چلنا ہے. بالکل صحیح کہ حمد کہنا فرمایا آسان ہے، اس لیے کہ حمد میں ایک جانب جو ہے بالکل کھلی ہوئی ہے، یعنی جتنا بڑھانا چاہیں جتنا بڑھائیں کوئی مسئلہ نہیں، روک نہیں ہے، کوئی ٹوک نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی مانے نہیں، کوئی حائل نہیں. صرف یہ خیال کرنا ہے کہ جو ہے وہ اللہ کی عظمت ملحوظ رہے، منافی والی بات کوئی نہ ہو. الگ الگ ہیں. ایک ہے وہ صفت کہ جو اللہ کی خاص صفت ہے، اس کا اطلاق تو مخلوق پہ کر ہی نہیں سکتے نا. جیسے الوہیت ہے، لوازم الوہیت ہیں، ان کا اطلاق تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو کرنا ہی نہیں ہے. میں ایک دوسری بات یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے علاوہ بعض الفاظ ایسے ہیں کہ وہ صفات تو جو ہے وہ مخلوق کے لیے بھی ہیں، لیکن وہ الفاظ چونکہ خاص ہو گئے اللہ تعالیٰ کے لیے، تو اب ان الفاظ کا استعمال کرنا بھی منع قرار دے دیا گیا. اچھا اسی طرح ایک بات اور جو عرفی والی آپ نے کی، عرفی والے سے میں یہ کہتا ہوں کہ جو نعت گو شعراء ہیں وہ یہ سیکھیں کہ بسیار گوئی کی عادت ترک کریں، کہ تھوڑا ہو ستھرا ہو. یہ نہیں کہ جب آدمی کثرت کی طرف جاتا ہے کمیت بڑھ جاتی ہے تو کیفیت جو ہے وہ گر جاتی ہے، کوالٹی لو ہو جاتی ہے، کوانٹٹی بڑھ جائے گی کوالٹی لو ہو جاتی ہے. تو وہ کمیت اور کیفیت کا بیلنس رکھیں، کمیت بھلے قلیل ہو لیکن کیفیت عمدہ ہو. تو عرفی نے کہا نا عرفی مشتاب، یہ مشتاب سے میرا استدلال ہے. عرفی مشتاب ہی رائے نات است نصارا است، آہستہ کہ راہ بر دم تیغ است قدم را، آہستہ راہ بر دم تیغ قلم را. قدم بھی پڑھ سکتے ہیں قلم بھی، کہ دونوں ہی باتیں صحیح ہیں. کہتے ہیں عرفی مشتاب، عرفی تیز نہ چلو، تیز نہ چلو، یعنی بار نہ کہو، زیادہ کثرت سے نہیں کہو، تھوڑا کہو بلے لیکن خیال کرو. یہ رہنات اسنا سارا، یہ رہ نات ہے، صحرا نہیں ہے کہ جیسے مرضی چلتے جاؤ، تیز چلو آہستہ چلو یوں چلو. دھیان سے آہستہ چلو، کہ یہاں جو ہے وہ قدم اور قلم دونوں ہی وہ راستے گوئے ایسے ہیں جیسے تلوار کی دھار. وہ اعلیٰ حضرت والی بات کہ تلوار کی دھار پہ چلنا ہے. تو صحیح معنوں میں
नात अगर आप सीखना चाहते हैं कि नात कहनी है तो आप आला हजरत का कलाम देखें, और खुद आला हजरत ने फरमा दिया है कि हूँ अपने कलाम से निहायत महजूज, कि अलमिन्नतु लिल बेजा से है अलमिन्नतु लिल्लाह महफूज, कुरान से मैंने नात गोई सीखी, यानी रहे अहकाम शरीयत मलहूज। आखिरी किताब आला हजरत का कि जो उन्होंने बता दिया कि नात गो शायर को क्या चाहिए, कहते हैं तोशे में गमो अश्क का सामा बस है, अफगान दिले जार हुदी खां बस है, रहबर की रहे नात में गर हाजत हो, नक्शे कदमे हजरत हस्सा बस है। क्या मतलब, सफर होता ना, जब पुराने वक्तों में सफर होता था तो लोग जो है तोशा सफर लेते थे सफर के लिए ज़्यादा राह। दूसरा ये है कि रहबर हो कि जो रास्ता बताए। फिर सफर चूंकि ऊंटों पे होता था तो हुदी ख्वां होते थे जो गुनगुनाते थे, जिससे ऊंट जो है वो ताकि तेज चलें, उनकी वो गुनगुनाहट सुनकर। तब आला उसी का नक्शा खींच रहा है कि जो नात का सफर है ये भी सफर है ना। तो कहते हैं तोशा क्या होना चाहिए, तोशे में गमो अश्क का सामा बस है, गमे रसूल हो, हुजूर की मोहब्बत हो, ज़बानी कलामी बातें ना हो, गम मोहब्बत हो, और अश्क गिरिया और जारी हो, उनकी मोहब्बत में तड़पना फड़कना हो। इकबाल ने कहा था ना, तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोज सिद्दीक दे। तो ये सोज सिद्दीक दे, तो ये जो है फड़कना वजह गमो अश्क, तोशे में गमो अश्क का सामा बस है। अच्छा, हुदी खां, ऊंट हुदी खां कैसे होगा, तो कहा अफगान दिलेजार, दिलेजार के जो नाले हैं नगमे हैं ये हुदी खां बस। रहबर, अच्छा अब रहबर की बात आ गई, तो रहबर की रहे नात में गर हाजत हो, नक्शे कदमे हजरत हस्सा बस है। क्या बात। और आखिरी जुमला ये कि शेर जो है वो जब अगर ऐसे मजमून कहें शायर कि जिसमें इसको मोहब्बत का इजहार हो तो सच को महलूज रखें। आलत की बारगाह में एक दफा एक शायर है और अपने कलाम सुनाने लगे, या रसूलल्लाह मैं आपकी मोहब्बत में ऐसा हो गया हूँ जैसे मेरा दिल कबाब हो गया और फिराक के अंदर बस मेरी कैफियत रोते धोते गुजर रही है। तो आलत ने कहा, मियाँ अगर ये सच है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ये सच नहीं है तो ये देख लो कि झूठ, और वो भी किस बात में, कि आप हुजूर को खिताब करके जो बात कह रहे हैं। तो जब हम बुजुर्गों के कलाम पढ़ते हैं तो वो तो हम हिकायत कर रहे होते हैं, वो तो चल जाता है, लेकिन जब आप खुद कोई अपना कलाम कहते हैं तो उसमें आपको महलूज रखना है कि सच बोलना है, ये नहीं कि जो कैफियत है नहीं वो नहीं बोल रहे। तो ये सारे नात कहने के आदाब हैं। बहुत बहुत बड़े अच्छे अंदाज में, बड़ी सराहत के साथ मुफ्ती साहब ने अपने जवाब को मुकम्मल फरमाया, और वो बुनियादी बातें कि जो एक नात गो के पेश नज़र रहनी चाहिए, जो कि माजरत के साथ नहीं रहती। हम ये देखते हैं कि हमद कहते हुए शान उलूहियत के इस्तग़फ़ाफ़ की तरफ जाते हुए शोरा नज़र आते हैं। जब शान रिसालत बयान करने की कोशिश करते हैं, नात कहने की कोशिश करते हैं, तो शान रिसालत के मनाफ़ी भी बहुत सारे मज़ामीन जो है उनसे मौजू हो जाते हैं। बहर सूरत ये बड़ी एक नाजुक एक मरहला है और इंतहाई हसास मैं समझता हूँ नात का मौजू है। इस पर बड़ी तवज्जो के साथ कलम उठाना चाहिए और शेर मौजू करने चाहिए। एक मुख्तसर सा वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद लौटेंगे। मुझे उम्मीद है आपका और हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, आपका खैर मक़दम है। प्रोग्राम है ज़िक्र सल्ले अला, और माह रबीउल अव्वल की मुनासिबत से मेट्रो वन न्यूज़ इस प्रोग्राम को पेश करने की सादत हासिल कर रहा है, और इसमें नात से मुताल्लिक़ अहम मौज़ूआत को हम जो है डिस्कस कर रहे हैं। आज आदाब नात के उन्वान के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अल्लामा साहब ने बहुत उम्दा अंदाज में गुफ्तगू फरमाई और बहुत उम्दा जो है वो ज़रूरी चीज़ें, बुनियादी चीज़ों का बयान फरमाया कि जो पेश नज़र रहनी चाहिए नात गो हज़रात के। अच्छा, आपसे मैं अल्लामा साहब पूछना चाहूँगा कि नात कहने के हवाले से तो बात हो गई, अब नात सुनने के, महफिल नात में आने के क्या आदाब हैं? कि कोई बंदा जीन्स पहना हुआ है, सिगरेट पी रहा है, जनाब उसने देखा कहीं से आवाज़ आई, आके बैठ गया महफिल में। क्योंकि ये ज़िक्र बहुत बड़ा ज़िक्र है, बहुत बुलंद ज़िक्र है, इसकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तौक़ीर का भी ज़िक्र फरमाया अल्लामा साहब ने, तो क्या फरमाइएगा इस हवाले से, क्या तालीम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका अंदाज़ा हम इससे लगा सकते हैं कि नात सुनने का एहतमाम बाकायदा ख़ुद सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। बेशक बेशक कि आप हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से और दीगर कई सहाबा के नाम भी आते हैं, उनसे नात सुनी, फिर नात सुनने के ऊपर उन्हें दुआओं से भी नवाजा। तो नात सुनना, इस हदीस से हमें ये साबित मिलता है कि नात सुनना सुन्नत है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो और नात पढ़ना सहाबा की सुन्नत है, सहाबा की सुन्नत है, फिर खुद रब्बे कायनात की सुन्नत है। तो नात सुनना एक इबादत है। तो इस इबादत में जो होता है, जितना तवज्जो हो, जितना ज़हनी इन्हिमाक हो और जितना अदब मलहूज़ हो,
اتنا ہی اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں. واہ واہ. کہ جیسے قرآن کے آداب کے حوالے سے بالکل. اسی طرح جو نعت ہے، نعت اگر قرآن کی صورت میں پڑھی جا رہی ہے ہاں، تو اس کے آداب اور اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. رحم کیا جائے، قرآن نے یہ کہا. اور اگر کسی اور زبان میں نعت خوانی ہو رہی ہے تو بہرحال کلام کوئی بھی ہو، آپ جو کلام سن رہے ہیں اس کو توجہ سے، اور جہاں نبی کریم علیہ السلام کی تعریف و ثناء اور آپ کے کمالات اور آپ کے حسن کا بیان ہو رہا ہے تو اس کو جتنا توجہ سے سنیں گے، جتنا انباغ سے سنیں گے، اتنا آپ علیہ السلام کی وہ رخ انور کے تصور ذہن میں آئے گا، آپ کے کمالات دل میں آئیں گے، دماغ میں آئیں گے، اتنا زیادہ آپ کو برکتیں نصیب ہوں گی. کہ جس طرح نعت کہنا اس کے لیے بہت زیادہ ادب ضروری ہے، پھر اس کی ہمیں قرآن سے مثالیں بھی ملتی ہیں کہ جیسے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس بارگاہ کا ادب کہ اس کے سامنے اپنی آواز بھی بلند نہیں کرنی. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، کہ ایک دوسرے کو جیسے بلانا ہے اس طریقے پر بھی نہیں بلانا. ہمارے اس نعت کے آداب کے حوالے سے لکھا کہ نعت میں ایک اہمیت کی حامل یہ خطاب بھی ہوتا ہے، تخاطب، کہ آپ علیہ السلام کو جو خطاب کرنا ہے. وہ کس انداز میں؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک شعر ہے، آپ فرماتے ہیں یا رحمت للعالمین ادرک لی زین العابدین. تو آپ نے کس خوبصورتی کے ساتھ. اسی طرح ہمیں قرآن میں اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. تو یہ طٰہٰ، یاسین، یہ سارا کتنا خوبصورت خطابات سے نوازا گیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو. پھر اس کا جیسے قرآن نے کہا کہ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، کہ ایسا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا جو ذو معنی ہو، کسی کے لیے اس کا پہلو جو ہے ایسا نکلتا ہو جو مناسب نہ ہو. اللہ. تو جب اس نعت کہنے کے حوالے سے یہ سارے آداب ہیں کہ آپ نے پھر استعارات اور تشبیہات کا بڑا اثر ہوتا ہے. بالکل. کہ آپ جو کلام میں تشبیہات ذکر کر رہے ہیں، استعارے ذکر کر رہے ہیں تو وہ بھی ایسے متناسب ہوں، مناسب ہوں کہ بالکل کہ اس کے اندر غلوب بھی نہ ہو اور کمی بھی نہ ہو. پھر اس کی مثالیں بھی ہمیں قرآن سے ملتی ہیں، جیسے والضحیٰ، اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کے چہرہ اقدس کو ایک وقت کے ساتھ تشبیہ دی. بالکل. اب وہ وقت ایسا ہے کہ یعنی کہ جو دن چڑھتے وقت ہے، ایسا نہیں ہے کہ بالکل جب سورج کی روشنی آب و تاب کے ساتھ ہو کہ آپ کا اس کو دیکھنا ممکن بھی نہ ہو. ایسے سورج کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جب آپ اس حسن کا نظارہ بھی کر سکتے ہیں. تو اس میں بڑا یعنی کہ تشبیہات کا بڑا کردار ہوتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ایک آگے جا کے فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اب یہاں علماء مفسرین نے بحث کی کہ یہاں شمس بھی نہیں کہا، قمر بھی نہیں کہا، ایک ایسا لفظ استعمال کیا جو شمس کے لیے بھی استعمال ہو، قمر کے لیے بھی ہو. کہ ایسا اگر لفظ استعمال کرتے کہ جو ایک معنی دیتا دوسرا نہ دیتا. تو یہ جو نعت کہنے میں آداب ملحوظ ہیں، جب آپ ان سب چیزوں کو توجہ کر کے کہ آپ علیہ السلام کی نعت جو کہی جا رہی ہے، پڑھی جا رہی ہے، اس میں آپ کے حسن کو کس طرح بیان کیا گیا، آپ کے کمالات کو کس طرح بیان کیا گیا. کیونکہ نعت خوانی جو ہے وہ صرف کسی کی آواز سے معزوز ہونا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اس نعت خوانی سے آپ نے سیکھنا ہے، حضور کی سیرت کو سیکھنا ہے، حضور کے حسن کو اپنے نگاہوں میں بٹھانا ہے، ان جلووں کو اپنی آنکھوں میں اتارنا ہے، اور پھر آنکھوں کے ذریعے اپنے قلب میں اس کو اتارنا ہے. تو جب آپ توجہ سے یہ ساری باتیں سنیں گے، اس کو سمجھ کے سنیں گے، اور بالکل جیسے صحابہ کرام آپ علیہ السلام کی بات سنتے تو یوں محسوس ہوتا جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، اتنا سکون کے ساتھ، کیا بات کہ پر بھی ان کے جسم بھی نہیں ہلتا، ادھر ادھر توجہ بھی نہیں جاتی. تو آپ جب حضور کی بات ہو تو آپ اس انداز سے سنیں کہ جیسے آپ کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، بالکل سکون. یہ مقام ادب ہی ہے. اللہ کیا بات ہے. اچھا علامہ صاحب یہ فرمائیے گا
کہ میں معذرت کے ساتھ یہ بات کسی کو بری نہ لگے، آج ہماری محفل کا انداز میلو ٹھیلو جیسا ہو گیا، ایک بندہ پڑھ رہا ہے کھڑا ہو کے سارے لوگ ہاتھ اٹھا کے، مطلب میں تو یہ تصور کرتا ہوں کہ ہمارا یہ اس بات کے حوالے سے یہ یقین ہے کہ ہم سرکار کی بارگاہ میں جو چیز پیش کرتے ہیں وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے. یہ انداز اگر پیش کیا جائے گا تو اس بارگاہ کے آداب کے کتنے منافی ہے یہ انداز، کیا انداز ہونا چاہیے. جیسے ہمارے سینئرز نے پڑھا ہے بڑے ادب کے ساتھ بیٹھ کر اور ایک ارتکاز کے ساتھ ایک تمام آداب کو پیش نظر اور ملحوظ رکھتے ہوئے. آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چلتے پھرتے دوڑتے بھاگتے نعتیں پڑھی جا رہی ہیں اور اسٹیج پر بھی وہ صورتحال ہے کہ سمجھ سے باہر کیا ہو رہا ہے. کیا فرمائیے گا آپ اصلاح کے طور پر؟ جی رئیس بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم فرض ہے، امام قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ نے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں باقاعدہ تصریح فرمائی ہے کہ اسی طرح حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی تعظیم بھی لازم ہے. بے شک کہ جب حضور کا ذکر کیا جائے تو تعظیم ایسے ہی کی جائے جیسے حضور کی ذات کی تعظیم کی جاتی ہے. اور آپ نے مثالیں دی ہیں بزرگان دین کی اور کہا کہ امام مالک رحمہ اللہ کے سامنے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا تھا تو آپ کا مبارک رنگ متغیر ہو جاتا تھا چہرے کا، دہشت کی وجہ سے، روب اور ہیبت کی وجہ سے کہ کس ہستی کا ذکر ہو رہا ہے. تو اکابر کا طرز یہ تھا. تو لہذا نعت پڑھنے والا ہو یا نعت سننے والا ہو یا نعت کا پروگرام آرگنائز کرنے والا، ان سب کو یہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ حضور کے ذکر کی تعظیم حضور کی ذات کی تعظیم کی طرح ہے. تو ہمیں، اور یہ جو آپ نے بات کی کہ حضور کو پیش ہوتا ہے، حضور جان علیہ السلام کی بارگاہ میں احادیث سے ثابت ہے کہ امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں. بالکل. تو یہ امت کے اعمال پیش ہونے ہیں. اور پھر جو حاضر و ناظر کا عقیدہ ہے شاہداً و مبشرا و نذیرا کی روشنی میں، اس میں بھی یہ کہ حضور ملاحظہ فرماتے ہیں. تو جب ملاحظہ فرما رہے ہیں تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ کے بڑے، آپ کے استاد، آپ کے پیر و مرشد یا وہ ہستی کہ جس کا آپ کے دل میں بہت زیادہ ادب اور احترام ہو، اگر وہ موجود ہو، جلوہ فروز ہوں، تو ان کے سامنے آپ کی کیفیت کیسے ہوتی ہے؟ ڈر رہے ہوتے ہیں آپ، اور ایک روب ہوتا ہے کہ نہیں ہم نے جو ہے ایسا کوئی کام نہیں کرنا جو وقار کے منافی ہو. تو جو حضور جان عالم علیہ السلام جو مخلوق میں سب کے سردار ہیں، جو سب سے بڑے ہیں مخلوق کے اندر، سب سے اعلیٰ، سب سے اولیٰ، سب سے اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. تو جو وہ ہستی ہیں ان کے ذکر کا ادب کیسا ہونا چاہیے. اور اب دیکھیں وہ ملاحظہ فرما رہے ہوں تو آپ کا انداز کیا، ہر آدمی خود غور کر لے. اور پھر وقار کے حوالے سے بطور خاص میں یہ کہوں گا کہ اسلام نے وقار کا بہت زیادہ لحاظ رکھا ہے. یہاں تک فقہائے کرام نے کتب فقہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی مسجد میں جائے نماز پڑھنے کے لیے، امام صاحب جو ہے وہ آگے چلے گئے ہیں، رکوع میں چلے گئے ہیں، تو وہ دوڑے نہیں، آرام سے چلے. کیوں؟ ایک تو مسجد کا ادب اور دوسرا وقار کا. اچھا یہ تو چلو گے نا مسجد کا ادب. یہاں تک فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ سعی الی الصلاۃ جو ہے کہ جب آدمی گھر سے نکلے گا نماز کے لیے تو کہا دوڑتا ہوا نہ جائے، دیر بھی ہو جائے تو دوڑتا ہوا نہ جائے، وقار کے ساتھ چلتا ہوا جائے، کہ وقار کو ملحوظ رکھنے کا اسلام نے. تو جو اسلام جو ہے اس چیز کو بھی ملحوظ رکھتا ہے کہ نماز کے لیے اگر کوئی تیز دوڑنے کو پسند نہیں کر رہا کہ وقار کے منافی ہے، تو آپ جو نعت خوانی کے دوران یہ جو دھمال کا انداز اختیار کر رہے ہیں اس کو کیوں پسند کرے گا؟ پھر اگلی بات رئیس بھائی، ایک ہے جھومنا، ایک ہے گھومنا. دونوں میں فرق ہے. جو جھومنا ہے نا، جھومنا تو چلو اکابر سے ثابت ہے، اور خود جو حضور جان علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ عالم رویا میں بھی اور عالم کشف میں بھی بزرگوں نے دیکھا کہ حضور جو ہے اپنے ذکر پر جھومے. تو جھومنا تو معیوب بھی نہیں سمجھا جاتا، ٹھیک ہے، موقع محل کے اعتبار سے. لیکن یہ جو گھومنا ہے نا، گھومنے کے اندر آپ یہ ملحوظ رکھیں کہ ایک ہے گھومنا وجد والا، اور ایک گھومنا ہے تواجد والا، اور ایک گھومنا ہے ڈرامے بازی والا. ایک گھومنا ہے جو ہے وہ رقص و سرود والا. یہ جو رقص و سرود والا گھومنا ہے اس کی ممانعت ہے، یہ ڈرامے بازی والا گھومنا اس کی ممانعت ہے. وجد والا جو ہے، وجد تو اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے آپے سے باہر ہو گیا، وہ تو لا خراج علی الخراب، کہ وہ تو اپنے آپے میں نہیں، اس پہ تو حکم شرعی لگتا ہی نہیں ہے، اس کو تو آپ نکال دیں. رہ گیا تواجد. تواجد یہ ہے کہ جان بوجھ کے ایسا انداز اختیار کرنا کہ بھائی ان کی مشابہت کی نیت سے کہ جو انوارات تجلیات صاحب وجد پہ نازل ہوتی ہیں اس انداز کی برکت سے شاید ہمارے اوپر بھی نازل ہوں. تو یہ جو تواجد ہے یہ جائز ہے، لیکن بنیت صحیحہ، صحیح نیت ہو، ریاکاری کی نیت سے ہو تو جائز نہیں، حرام ہے. اسی طرح اس تواجد کے اندر بھی باقاعدہ رقص والا انداز نہ ہو، لچکے توڑے کے ساتھ نہ ہو، ردم کے ساتھ نہ ہو، آہنگ نہ ہو. یہ نہیں کہ آپ کے جو پاؤں اٹھانے کا سٹائل ہے
वो भी बाकायदा रक्स के जो स्टेप्स हैं उनके steps मुताबिक हो, हाँ। आपके हाथ घुमाने का अंदाज भी ऐसा हो जो रक्स के स्टेप हैं, डांस स्टेप्स हैं, इनकी रियायत के साथ होगा तो ये तवाजुद जायज़ नहीं है। अच्छा, ये बातें हो गई। एक वजाहत में और पेश करना ज़रूरी समझता हूँ, इसमें रिसालत के हवाले से भी बात हुई, अल्लामा साहब ने भी की। क़याम मजीद फ़ुरक़ान हमीद में मना फरमाया गया, ला तजालू दुआ रसूली का दुआ इबादिकुम लिबाद, कि रसूल के पुकारने को ऐसा ना ठहरा लो जैसा तुम में एक दूसरे को पुकारता है। यानी हुज़ूर जाने अलैहिस्सलाम जब किसी को पुकारें तो फ़ौरन हाजिर हो जाओ, चाहे नमाज में क्यों ना हो, ये नहीं कि जब थोड़ी देर से आ रहे हैं, ताख़ीर नहीं। और दूसरा मफ़हूम ये है कि हुज़ूर को इस तरह ना पुकारो जैसे एक दूसरे को नाम लेकर पुकारते हो, बल्कि हुज़ूर को औसाफ से पुकारो, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तो इसमें रिसालत लेकर या मोहम्मद कहने को कुरान ने मना फरमाया। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि बाज़ बुज़ुर्गान दीन के कलामों में मौजूद है, जैसे कलाम रहमान जामी रहमतुल्लाह ने कहा, तू ही सुल्तान आलम या मोहम्मद ज़रूए लुत्फ़ सुए मन नज़र कुन। तो ये क्या मामला है? इसकी तौजी ये है कि देखें, एक है हुज़ूर जाने अलैहिस्सलाम का अलम, हुज़ूर का नाम, और एक है हुज़ूर का वस्फ़। अब जो मोहम्मद है ये सरकार अलैहिस्सलाम का अलम भी है, सरकार का वस्फ़ भी है। वस्फ़ क्या मतलब, इसका माना क्या है? बार बार बकसरत तारीफ किया गया, वो हस्ती, वो ज़ात कि जिसकी बार बार बकसरत तारीफ की गई। तो ये आलम में कौन है, मखलूक में कौन है? सिर्फ और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जहाँ हमारे अकाबिर उलमा ने, बुजुर्गान दीन ने पुकारा है इस तरह, तो वहाँ उन्होंने बतौर आलम नहीं पुकारा, वो बतौर वस्फ़ पुकारा है कि यानी तू ही सुल्तान आलम या मोहम्मद, तुम ही आलम के सुल्तान हो, ए वो ज़ात कि जिसकी बार बार और बकसरत तारीफ की गई है, ज़रूर लुत्फ़ सुए मन नज़र कुन। लेकिन चूँकि अवाम है, अवाम इन बारीकियों से आगाह नहीं है, अवाम को मना है, अवाम या मोहम्मद नहीं कहेंगे। लेकिन यहाँ अकाबिर बुजुर्ग उलमा ने कहा है, उनकी तौजीह ये है। और आखिरी जुमला कि ये हज़रात नात कहने वाले हों या नात पढ़ने वाले हों, उनके लिए जो है वो ये गुजारिश भी है, नसीहत भी है। नसीहत माना खैर खाई, मैं भी सुन रहा हूँ बिल्कुल इसको जी, वो मैं खैर खाई के तौर इसलिए कह दी, कहीं अगले ये ना कहेंगे जी बड़ा बन के कर रहे हैं। खैर खाई के माना, नसीहत का माना होता है खैर खाई। तो फरमाया कि सही, मैं ये बात कह रहा हूँ नसीहत के तौर पर जो है तमाम नात गो और नात पढ़ने वाले सब हज़रात को, कि अगर वो इल्म हासिल करें, आलिम हो तो सुभान अल्लाह, नूरुन अला नूर, क्या ही बात है, फर्स्ट प्रायोरिटी। और अगर जो है वो इल्म हासिल नहीं करते या आलिम नहीं है, तो फिर जो भी कलाम लिखें या पढ़ें उसको किसी सहीउल अकीदा, मुस्तनद, शेर फहम आलिम या मुफ्ती साहिब को चेक करा लें, शरी तफ्तीश करा लें। अच्छा, ये 3 कैदे मैंने लगाई हैं, हर आलिम नहीं, सहीउल अकीदा हो, दूसरी बात ये मुस्तनद हो, सहीउल अकीदा हो और मुस्तनद हो, जरूरी नहीं मुस्तनद आलिम भी हो, जो है वो वैसे वेले शाह किस्म का आलिम ना हो। और तीसरी बात ये कि शेर फहम हो, कि शेर फहम होना भी जरूरी है, हर आलिम शेर फहम नहीं होता। तो सहीउल अकीदा हो, मुस्तनद हो और शेर फहम आलिम हो, उससे तफ्तीश करा लेंगे तो आपके उसमें कलाम में शेरी या शरी जो भी गलती होगी उसकी इस्लाह हो जाएगी। बहुत अच्छी तजवीज़। शेरी और शरई जो तकाज़े हैं वो पूरे होने चाहिए शायरी में, चूँकि एक बहुत अहम मामला है। मैं अल्लामा साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि ये चूँकि नात का माहौल है, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बात तहदीस नेमत के तौर पर कही जा सकती है कि पूरा साल ही सरकार अलैहिस्सलाम की शान अक़दस में महफ़िलें सजाई जाती हैं, लेकिन बतौर ख़ास माह रबीउल अव्वल, माह रबीउल सानी में बहुत ज़्यादा इसकी कसरत नज़र आती है। तो इन आदाब का सीखना कितना ज़रूरी है एक अहले ईमान को, चूँकि जिस बारगाह से हम मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं उसका अदब हम पर बहुत लाजिम है। क्या फरमाइए, उसके लिए कुरान करीम की वो कौन सी आयात मुबारक है जिन्हें पढ़कर हम अपने लिए रहनुमाई हासिल कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे हदीस में कि तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन, कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। तो बहुत सारे उलूम जो हैं वो कोई शख्स बतौर फ़र्ज़ किफ़ाया के हासिल करता है, फिर उससे लोग इस्तिफ़ादा करते हैं। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि हर शख्स जो है वो तमाम उलूम का आलिम हो, क्योंकि दीगर ज़िंदगी की ज़रूरियात और काम काज सारे मामलात होते हैं। तो इसके हवाले से हमारे उलमा फरमाते हैं कि इस हदीस का एक माना ये कि जो शख्स जिस फ़न से और जिस काम से वाबस्ता हो, कम से कम उसके ज़रूरी मसाइल उसके लिए सीखना ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात। तो जो नात गो शायर हैं, यानी नात लिखते हैं या नात पढ़ते हैं, तो उनको जैसे मुफ्ती साहब ने बहुत खूबसूरत तजवीज़ दी, उनको चाहिए कि उसके हवाले से जो आदाब हैं, जो ज़रूरी बातें हैं, उसके पढ़ना कैसे है उसको या लिखना है तो जिस तरह उसके आदाब हैं कि
استعارات کا، تشبیہات کا، تخاطب کا، وہ سارے انداز کیسے ہونے چاہیے؟ کیسے ہونے چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر صاحب علم نعت لکھے گا تو یقیناً وہ ان سب باتوں کا خیال کرے گا، کیونکہ ہمارے ہاں جو نعت لکھنے کا فن ہے یا لکھی جاتی ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک رسمی اور ایک حقیقی۔ کچھ رسماً وہ نعت لکھنے والے بن گئے اور شعر لکھتے رہے، نعت کلام لکھتے رہے، لیکن وہ اس کی جو معنویت تھی اس سے زیادہ واقف نہ تھے۔ اور کچھ حقیقی شعراء تھے جیسے امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ۔ تو جو آج کل اس دور میں رسمی نعت خواں زیادہ آ گئے ہیں، بالکل، اور پھر اس میں ایک یہ فن چل نکلا ہے کہ جو رسمی نعت خواں ہیں وہ جو مشہور نعت خواں ہوتے ہیں ان کو کہہ کر یا کسی طریقے سے اپنے کلام پڑھواتے ہیں۔ تو کلام پڑھنے والے نعت خوانوں سے بھی گزارش ہے کہ اگر وہ بھی دیکھ لیا کریں کہ کیا کلام معیاری ہے یا نہیں۔ جی بہت اچھی بات، چونکہ ذمہ داری ان کی بن جاتی ہے، ان کی آواز میں آگے جاتا ہے۔ ہاں، آگے ان کی آواز سے وہ پیغام جاننا ہوتا ہے، وہ بات جانی ہوتی ہے۔ بہت اچھی بات ہے، میں بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ اس کا صاحب، زیادہ خیال رکھیں۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کروں گا۔ اسد ایوب آپ سے آخر میں نعت بھی سنیں گے، اور آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، ماہ ربیع الاول ہے اور جو لوگ وابستگان نعت ہیں ان کے لیے بطور خاص اور بالعموم سب کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب سے آگہی ہو۔ سورۃ الحجرات کی تلاوت کریں، اس کو پڑھیں، اس میں آپ کو معاشرتی آداب جو ہیں، سرکار کی بارگاہ کا ادب تو ملے گا ہی، لیکن ہمارے معاشرتی جو آداب ہیں، کس طرح رہن سہن ہمارا ہونا چاہیے، ایک مومن کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اسے کن کن چیزوں سے گریز کرنا چاہیے، کن کن چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے، آپ کو وہ تعلیمات اس میں مل جائیں گی۔ ویسے تو پورا قرآن ہی ہمارے لیے ہدایت ہے، ہدی للناس ہے یہ تو، لیکن جب آداب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آئے گی تو ان چیزوں کا حوالہ ضرور سامنے آتا ہے۔ میں ایک بار پھر شکریہ ادا کروں گا اپنے مہمانان گرامی کا۔ آخر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے محمد اسد ایوب، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے
کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہیں، غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہیں، غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہیں، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ صلی علی پکارو سرکار